میں نے اپنی لائف کا بہت بڑا ڈیسیشن لیا ہے، اور ڈیسیشن لینا کوئی آسان نہیں ہوتا، وہ بھی اتنی بڑی چیز کا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیسیشن تو ہم ڈیلی بیسس پہ لے لیتے ہیں، کیا پکانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن جو لائف کے بڑے بڑے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس کو بڑا سوچ سمجھ کے لینا ہوتا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے جو اثرات ہوں گے ہم پہ، ہماری فیملی پہ، وہ سب دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا ڈیسیشن لیا، اور میں کیسا محسوس کر رہی ہوں اس کے بعد، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈیسیشن لینے کے بعد ہمیں بعد میں خیال آتا ہے کہ او یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو میں کیسا محسوس کر رہی ہوں اس کے بعد، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج جو میں نے ڈش بنائی ہے وہ ہے اسپگیٹیز اور میٹ بالس۔ یہ ہم کھاتے تھے جب دبئی میں ہوتے تھے، آئیکیا جاتے تھے شاپنگ کرنے، تو وہاں پہ ان کے ریسٹورینٹ میں ملتا تھا میٹ بالس وتھ اسپگیٹیز، اور یہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا تو اپنا ٹچ ہم ڈالتے ہی ہیں، ہم دیسی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنا ٹچ نہ ڈالیں، لال مرچ نہ ڈالیں لیکن بہرحال اچھا بن جاتا ہے ہمیشہ۔ تو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو بہت اچھی ڈش ہے بچوں کے لیے، اسپیشلی اگر آپ کے بچے کافی چوزی اور پکی ایٹرز ہیں تو۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اور امپروو کروں آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ آج کا ولاگ صبح صبح سے ہی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، اور بٹس اینڈ پیسز میں ظاہر ہے پورا ایک ساتھ کنٹینیوشن میں تو نہیں بناتی، میں ڈفرینٹ کلپس ریکارڈ کرتی ہوں، ساتھ ساتھ پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا ڈے۔ تو جی میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ میں نے لائف کا کون سا بڑا ڈیسیشن لیا۔ میں نے جاب چھوڑ دی، جی ہاں، اور بہت اچھی میری جاب تھی۔ میں انجینئر ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، میں بہت اچھی میری جاب تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں، میں بھی جاب کرتی ہوں، دو میرے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے تو نہیں زیادہ، مطلب ایک تو تقریباً ٹینیجر ہونے والا ہے ماشاءاللہ، اور ایک چھوٹا ہے۔ تو وہ میڈ ہوتی تھی میرے پاس فل ٹائم، اس کو میں نے رکھا ہوا تھا۔ لیکن جو پرابلم میں فیس کر رہی تھی بینگ اے مدر، ویسے تو میں کافی ٹائم سے جاب کر رہی ہوں، لیکن اب جب بچے بڑے ہو رہے ہیں، دونوں لڑکے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو میری ضرورت ہے۔ اور وہ ضرورت شروع سے مجھے آئیڈیا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے، سارے کھانے پینے کی، نظرداری کرنے کی، لیکن کچھ ٹائم پہلے تک مجھے اتنی شدت سے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ چیزیں چل رہی تھی، بچے چھوٹے ہی تھے۔ ایک دم سے پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے مجھے یہ فیل ہونا شروع ہوا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کی پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے۔ ٹیوشنس کو میں بھیجتی تھی ان کو، لیکن ٹیوشن میں وہ نہیں پڑھاتے جیسے ایک مدر پڑھا سکتی ہے، جو ایک فادر پڑھا سکتا ہے۔ سپرویژن بچوں کی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ ٹائم ابھی تک آیا نہیں تھا، میں نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے، کچھ ٹائم سے میں فیل کر رہی تھی کہ میرے دونوں بچوں کی پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا رزلٹ اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا تھا، رزلٹ بھی اچھا نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے فیل کیا کہ سارا دن ظاہر ہے جب اسکول سے آتے ہیں اور جب کوئی سپروائز کرنے کو نہیں ہوتا، مدر اسپیشلی، تو بچے کیا کرتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ میرے پہ تو لگ بھائی جاتے باہر جا ہیں، کے ٹیب لے کرکٹ لیتے کھیلتے ہیں، تھے اور یہ موبائل سب یوز نا کرنا فرینڈس کے شروع ہو ساتھ۔ جاتے ہیں۔ کیونکہ اب کراچی کے ہمارے حالات ٹائم ایسے پہ نہیں جب کہ میں آپ چھوٹی اتنے تھی چھوٹے تو بچوں کو باہر الاؤ کریں، وہ بھی جب آپ گھر پہ موجود نہ ہوں، تو سب سے سیف کیا ہوتا ہے کہ گھر پہ ان کو انٹرٹین کیا جائے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم ٹی وی ہوتی ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر لیپ ٹاپ وغیرہ یہ سب چیزیں۔ لیکن وہ، حالانکہ میں نے لیپ ٹاپ پہ سب چیزیں لگائی ہوئی ہیں، پیرنٹل کنٹرول، اور میرے پاس میسج آ جاتا ہے کہ دونوں بچے میرے کیا دیکھ رہے ہیں، ایک ٹیب یوز کرتا ہے، ایک لیپ ٹاپ، سو آئی نو کہ واٹ دے ہیو بین واچنگ، لیکن مجھے پھر بھی اس چیز میں تسلی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ زیادہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے۔ حالانکہ میں آفس سے بار بار فون کر کر کے ان کو بولتی تھی کہ بس ناؤ ٹائم از انف، اب بند کر دو، اب اپنی پڑھائی کر لو، اب ٹیوشن پہ جانا ہے، ہوم ورک کر لو، دیز تھنگس، نماز پڑھ لو، تھوڑا نیچے جا کے فٹ بال کھیل لو۔ لیکن میں نے پھر نوٹس کیا کہ بچے، جو بڑا والا بیٹا ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مدر گھر پہ نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو جو میرا دل آئے گا وہ میں کروں گا۔ اور حالانکہ میں نے گھر میں کیمرہ بھی لگا دیا اسی چکر میں کہ میں سپروائز ان کو آفس سے میں دیکھ سکوں، اپنے موبائل سے مانیٹر کر سکوں، لیکن پھر یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی میں نے فیل کیا کہ نہیں، یہ نہیں چل رہا، اور میں نے ریئلائز کیا کہ اپنے بچوں سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اسپیشلی جو یہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ان کو پیرنٹل سپرویژن کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بینگ اے پاکستانی، اور تو ہم لوگوں کا تو یہی ہے کہ مدرز ہی گھر پہ ہوتی ہیں اور فادر ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔
کوئی ایک بھی کام کر سکتا ہے اور کوئی ایک بھی گھر پہ رہ سکتا ہے۔ پھر ہم نے فائنلی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے کافی اس پہ ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے میوچولی یہ ڈیسیشن لیا کہ مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ حالانکہ ظاہر ہے اس پہ فائنینسز پہ ہمارے اثر پڑے گا، یہ بھی ہم نے پلان کیا تھا، سوچا تھا، لیکن کچھ سیونگ، کچھ ادھر ادھر، زیادہ تو ظاہر ہے ہم کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنی مہنگائی ہے، اور جس ایریا میں رہتی ہوں وہاں پہ کچھ زیادہ ہی مہنگائی ہے، تو یہ سب دیکھنا پڑا۔ اور ظاہر ہے پھر جس طرح سے ہم پہلے خرچ کر رہے تھے، جیسے میری جاب کے ساتھ ویکلی بیسس پہ ہم ڈائن آؤٹ کرتے تھے اور شاپنگ اور یہ سب انجوائے کرنا، مطلب جیسے ایک نارمل لائف گزرتی ہے، یہ سب مینٹلی میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا کہ یہ سب پھر ایسے نہیں ہوگا انلیس مجھے کوئی اور کام مل جائے۔ اور پھر میرے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ میں نے ابھی اپنا فری لانس کام کرنا ہے، کیونکہ میں کوالیفائڈ ہوں الحمدللہ، تو میں گھر سے بھی کام کر سکتی ہوں جب جب ملے گا۔ تو فائنلی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور پہلے تو میں نے اپنا مائنڈ پریپیئر کیا، کیونکہ مجھے جب تک میں اپنا مائنڈ پریپیئر نہ کر لوں، میں سیٹسفائی نہیں ہوتی اپنے ڈیسیشن سے، تب تک میں کسی اور سے وہ چیز ڈسکس نہیں کرتی۔ بعد میں جب میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا، پھر میں نے ان سے بات کی، اور پھر ہم دونوں نے انہوں نے بھی فیل کیا کہ ہاں بھائی ضرورت ہے بچوں کو، اور انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور اس طرح فائنلی میں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا تھا 1 مہینہ پہلے، اور اب میں نے جاب چھوڑ دی۔ اب جاب چھوڑنے کے بعد تقریباً ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تو 1 ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے، اور پھر میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، تو پھر میں گھر پہ ہی ظاہر تھی، اور پھر میں نے اپنے ڈیوز وغیرہ کلیئر کیے، اور فائنلی میں نے جاب کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اب 1 مہینہ ہونے کے بعد میں یہ فیل کر رہی ہوں، مجھے ریگریٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس وجہ سے میں نے جاب چھوڑی ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے بینگ اے مدر ایز کمپیئر ٹو پیسہ کمانا۔ پیسہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کس کو ضرورت نہیں ہوتی پیسے کی یار، آج کل خاص کر جو مہنگائی کراچی میں چل رہی ہے، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، تو پیسے کی تو ضرورت ہر امیر انسان کو بھی ہے، تو ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں ہمیں تو اور بھی ضرورت ہے، لیکن کیا ہمارے بچے ہم سے پیسوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ لیکن میں نے اس چیز کو پرائرٹی دی کہ نہیں، میرے بچے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی اس گروئنگ ایج میں۔ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، میں دیکھوں گی سچویشن اگر ٹھیک ہوگا تو شاید میں پھر سے اسٹارٹ کر دوں، لیکن اس ٹائم پہ مجھے لگا کہ نہیں، ان کو میری ضرورت ہے، تو پھر یہ سوچ کے میں نے اپنی جاب چھوڑی، اور اب بلیو می آئی ڈونٹ ریگریٹ، الحمدللہ میں خوش ہوں، میں بلکہ انجوائے کر رہی ہوں، میں سکون کا سانس لے رہی ہوں کہ میری اپنی ہیلتھ میری بہت سفر کرنے لگی تھی اس جاب کی وجہ سے، کیونکہ 1 گھنٹے کی میری ڈرائیو صبح میں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو شام میں، اور اتنا ٹریفک کراچی کا، شارع فیصل پہ پورا کراچی کا، اور پھر اس کے بعد پورا دن بیٹھ کے میرا کام کرنا ظاہر ہے کمپیوٹر کے آگے، پھر رنگ برنگی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، دماغ کھپانا، آفسوں میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا، اور میری جو فیلڈ ہے وہ کنسٹرکشن کی ہے، تو سائٹ پہ جا کے کام کرنا، مزدوروں کو دیکھنا، لیبر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر میں کافی بھی ریلیکس فیل کر رہی ہوں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ولاگز بناؤں، اپنی نارمل روٹین جو میری گھر کی ہوتی ہے، کوئی لیوش میری لائف نہیں ہے، نہ میں زیادہ گھومنے پھرنے والی ہوں، نہ زیادہ ہمارا کوئی شوشہ ہے کہ شاپنگ ہال فلانا ڈھماکا، جو ہے بس وہ ہے، تو میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ میرا ڈیسیشن تھا جو میں نے لیا، اور ڈیسیشن لینے کے لیے جو پہلے جو مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی بڑا ڈیسیشن لے رہے ہوں، چاہے آپ شادی کا ڈیسیشن لے رہے ہوں، چاہے آپ گھر شفٹ کرنے کا ڈیسیشن لے رہے ہوں، بچوں کا اسکول شفٹ کرنے کا ڈیسیشن لے رہے ہوں، جاب چھوڑنے کا یا جاب سوئچ کرنے کا جیسا میں نے ڈیسیشن لیا، اس سب کے پروز اینڈ کونس آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے پہلے، تاکہ بعد میں آپ ریگریٹ نہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ آپ چیز ڈیسیشن لے لیتے ہیں نا، پھر آپ کو اس پہ فرم رہنا چاہیے، مطلب میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا، اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں۔ بس ڈیسائیڈ کر لیا تو بس ڈیسائیڈ کر لیا نا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر ایک دفعہ ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں آپ جس چیز سے اپنی ڈیسیشن لیا ہے، جس چیز کی وجہ سے، اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا ڈیسیشن، اور کیسا میں نے لیا، یا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں گے، میرے بلاگس دیکھیں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اب ظاہر ہے میں نے یہی کرنا ہے اور اپنا کچھ مارننگ ٹائم میں اپنا فری لانس کام بھی کرتی ہوں جب ہوتا ہے میرے پاس، تو یہ ہے ابھی میرا لائف اپ ڈیٹ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ویڈیوز بناؤں کہ میں نے ڈیسیشن کیسے لیا، کیونکہ میں اس چیز میں کافی اسٹرانگ ہوں، میں ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوتی، میں ایک دفعہ پلان کر لیتی ہوں، ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں، تو پھر وہی رہتا ہے، تو مجھے بتائیے گا اگر آپ اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیو دیکھنا چاہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔